اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع في علومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان پر جو بحث ہے وہ میں بہت ساری صورتوں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لہذا دوبارہ اس بحث کو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ترجمے کو اور اس کی تشریح اور تفسیر کو اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں کہ ان حروف سے حقیقی مراد کیا ہے. وقوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشقیاء مشرکین کے بارے میں خبر دی کہ جب قیامت کا ہولناک دن ہوگا اور اس عذاب جہنم کو معاینہ مشاہدہ کریں گے تو پھر ندامت اور شرمندگی محسوس کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی اسلام لانے والوں میں ہوتے اور مسلمین میں شمار ہوتا. لیکن اس دن تندم یا حسرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو عالم جو ہیں تقسیم کر دیے ہیں. ایک دار الدنیا ہے اور ایک دار الآخرہ ہے. یہ دار دنیا، یہ عالم دنیا جس میں ہم گزار رہے ہیں، یہ عالم عمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ عالم جزا ہے. یعنی اس جہان میں جو ہم کر رہے ہیں وہ کمپیوٹر میں فیڈ ہو رہا ہے، ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی ہم زبان سے کوئی حرف نکالتے ہیں اس پر بھی نگرانی ہے، اور جو ہم کرتے ہیں یہ کہتے ہیں سب اللہ کے احکام سے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور تمام چیزیں قیامت والے دن محفوظ ہوں گی، اور ہر آدمی کو اس کا نامہ عمل ملے گا. مومنین جو ہیں ان کو نامہ عمل جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور کافرین اور اشقیاء جو ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا سب کو. اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حکم فرما دیں گے: اقرا کتابک، اب اپنے صحیفے کو خود پڑھ لو، اپنا حساب کتاب جو ہے خود دیکھو. اور وہ جب دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ جو زندگی میں ہم نے کبھی گناہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا، چھوٹا ہے تو لکھا ہے اور بڑا ہے تو لکھا ہے. تمام تفصیلات جو ہیں وہ ہماری محفوظ. تو اس لیے انسان کو جب زبان کھولے تو احتیاط کرے کہ میری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے کہیں میری ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے. اسی لیے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبان ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اسی زبان سے انسان تخت پہ بیٹھتا ہے اور اسی زبان سے انسان تختے پہ جھولتا ہے. یعنی پھانسی بھی یہی زبان چڑھاتی ہے اور اقتدار پہ بھی یہی زبان پکڑتی ہے. حتیٰ کہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بنی آدم یعنی اپنی امت کو خطاب کیا کہ تم دو چیزوں کی اگر ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. یعنی دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو،
اور جنت کی ضمانت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، کہ انسان جس نے اپنی زبان کو اور شرمگاہ کو کنٹرول کر لیا تو اس کی جنت کا گویا محمد مصطفیٰ ذمہ دار صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ کیونکہ سارے گناہ جو ہیں گویا وہ انہی دو مقامات سے ہوتے ہیں، یا تو آدمی کفر کرے گا زبان سے، شرک کرے گا زبان سے، بےہودگی، بد کلامی، برے ارادے، بری باتیں، اور اسی طرح باقی گناہ جو ہیں وہ انسان شرمگاہوں سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن جو ہیں اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ تو کسی ایسی برے باتوں سے، کسی ایسے غلط مکان سے بھی گزرے تو دامن بچا کے گزر جاتے۔ اور اسی طرح ان کی دوسری صفتی والذین هم علی فروجہم حافظون، کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم علیہ السلام کی جتنی عزت و عظمت بیان فرمائی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اور مقامات بیان فرمائے تو یہ بھی فرمایا واللتی احسنت فرجہا، کہ جس نے اپنے شرمگاہ کو محفوظ رکھا، کبھی گناہ کا سوچا نہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو من یضمن لی، جو آدمی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دی الفم والفرج اضمن له الجنہ، تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے۔ تو اس لیے بزرگان دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے عباد مقربین وہ یہی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ زبان ہے، تو اسی زبان پہ کنٹرول کریں، کیونکہ یا تو اس کو اللہ کے ذکر پہ لگا دیں کہ جب بھی ہو لا یکون لسانک الا رطبا الا بذکر اللہ، کہ تیری زبان جو ہے ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یا اللہ کا قرآن ہے، یا اللہ کا ذکر ہے، یا تسبیح ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، تقدیس ہے، یا انسان کے لیے کلمہ خیر ہے، دعوت ہے، درس ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے۔ تو اس لیے اللہ کا قرآن فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، بھئی اس سے بہتر کون ہوگا جو اللہ کے دین کی دعوت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، ہر وقت لگا ہوا، جہاں بیٹھتا ہے بس ہر آدمی کو یہی بات کہے گا کہ بھائی نماز پڑھ لو، بھائی اپنا کلمہ مبارک ٹھیک کر لو، بھائی اعمال صالحہ کرو، اچھے کام کرو۔ اس لیے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ذاکرین میں نہیں بن سکتے ہو تو کم از کم ساکتین میں تو بن جاؤ، چپ تو رہو۔ اگر تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر پہ نہیں لگا سکتے ہو تو گندگی میں تو نہ الجھاؤ، پھر کم از کم اپنی زبان کو سکوت اختیار کرو کہ بالکل خاموش بیٹھے رہو۔ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آدمی خاموشی سے اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، تو اس پر بھی اس کے لیے بہت بڑے ثواب مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے کمیونسٹ شاعر سے مر گئے، اور وہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے تھے، کیونکہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج جو ہے نا جی بڑا عجیب تھا، اور سب لوگ آتے تھے، اپنے بھی، بیگانے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، موافق بھی، مخالف بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، کمیونسٹ بھی، بڑے بڑے صنعت کار۔ شاہ صاحب کی مجلس جو ہے وہ بالکل ایسی رنگ والی مجلس ہوتی تھی کہ جیسے باغ میں ہر قسم کا پھول کھلا ہوتا ہے نا، تو شاہ صاحب کی محفل میں ہر قسم کا پھول کھلا ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو وہ آیا اور اس کے ساتھ انتظامیہ کا کوئی، یعنی حکومت کا بھی کوئی بڑا بیوروکریٹ بھی تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا شاہ جی اب آپ بوڑھے ہو گئے، داڑھی مبارک سفید ہو گئی، اور جیسے آپ خود کہا کرتے ہیں کہ بھئی ساری زندگی جو ہے ہماری وہ آدھی ریل میں کٹ گئی اور آدھی جیل میں کٹ گئی، تو اتنی تکلیفیں آپ برداشت کرتے ہیں بس بڑھاپے میں، اور پھر سفر برداشت کرتے ہیں، اور وہ سفر بھی تھرڈ کلاس۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرسٹ کلاس میں نہیں بیٹھے، تھرڈ کلاس میں۔
اتنی تکلیفیں برداشت کر کے جلسے کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ لوگ جیسے تھے ویسے ہیں، لوگ جیسے تھے حضرت اسی طرح۔ انہوں نے کہا آپ مثلاً یہاں آئے ہیں، کتنے لوگ ٹھیک ہو گئے؟ آتے ہیں، ایک رونق ہے، میلہ ہے، سن کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کیوں اپنی صحت کو خراب کریں؟ اب آپ کا بڑھاپا ہے، اب آپ آرام کریں، بس آخری زندگی ہے، اپنے آرام سے گزاریں اور تھوڑا اپنے بدن کو بھی ریسٹ دیں، اور جب آپ آرام کر لیں گے تو مخالف بھی چپ ہو جائیں گے، تو آپ بلا وجہ تکلیفوں سے بچ جائیں گے۔ اب اور پھر فائدہ کیا ہے یہ جو آپ مولوی تقریریں کرتے ہو، درس دیتے ہو، آج ادھر درس ہے اور آج ادھر درس ہے اور یہ ہے اور یہ، فائدہ کیا ہے؟ جو آدمی پہلے سے داڑھی مڈاتا ہے وہ اب بھی داڑھی مڈاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے چوری کرتا ہے، شرابی ہے شرابی ہے۔ کیا آپ لوگوں کی ان تقریروں کا فائدہ کیا ہے؟ آخر مغل جو کھپا رہے ہو سارے، مطالعہ کرو، رات کو 2 بجے تک جاگو اور پھر صبح پڑھاؤ اور پھر مطالعہ کرو اور پھر پڑھاؤ، کیا اپنے آپ کو آرام پہنچاؤ، مزے کرو، سو جاؤ۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ چوٹ بھی کر رہا ہے، چونکہ وہ تو بے دین تھا نا، کمیونسٹ تھا، اسلام کو مانتا ہی نہیں تھا، مذہب کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو شاہ جی نے فرمایا کہ اچھا بھائی، آپ کا مشورہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تم بھی بتلاؤ۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا آج رات جو جلسہ تھا، کیا خیال ہے آپ کا کتنے آدمی ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی جماعت تو کہتی ہے 1 لاکھ آدمی تھا، اور سرکاری رپورٹ کہتی ہے کہ 8-10 ہزار آدمی تھا، اور میرا اندازہ ہے کہ 40-50 ہزار آدمی تھا۔ نہ وہ سچے ہیں نہ تمہارے لوگ سچے ہیں، یہ ویسے بڑھاتے رہتے ہیں جو 1 لاکھ آدمی تھا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں جی کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ درمیان میں تھا 40-50 ہزار آدمی۔ تو شاہ جی نے فرمایا چلو 40 ہزار ہی لگا لو۔ 40 تھا؟ انہوں نے کہا چلو۔ انہوں نے فرمایا یہ جلسہ کب شروع ہوا؟ انہوں نے کہا جی باقی کا تو مجھے پتہ نہیں، آپ کی تقریر جو ہے وہ تقریباً رات کو 11 بجے شروع ہوئی اور صبح اذان تک ختم ہوئی 5 بجے، 6 گھنٹے۔ تو شاہ جی نے فرمایا بھی 6 گھنٹے میں 40 ہزار آدمی کو میں نے جھوٹ بولنے سے روک دیا، سگریٹ پینے سے روک دیا، 40 ہزار آدمی کو چوری کرنے سے روک دیا، جیب کاٹنے سے روک دیا، لڑائی سے روک دیا، گالی گلوچ سے روک دیا، اور ایک پنڈال میں پابند کر کے بٹھائے رکھا ہے کہ تمہارے پاس ایسی فورس جو 40 ہزار آدمی کو ایسے گناہوں سے بچا لے۔ تو کہنے لگا جی، انہوں نے کہا بس اتنا ہی فائدہ کافی، یہ جو ہم 1 گھنٹہ پڑھا رہے 1 گھنٹہ تو ٹھیک بیٹھے ہیں، ہاں یہی 1 گھنٹہ ہی کافی ہے۔ 1 گھنٹے میں ادھر جاتا کوئی بازار جاتا، کوئی جھوٹ بولتا، کوئی سگریٹ پیتا، کوئی باہر کھڑے ہو کے گپ شپ لگاتا، جو 1 گھنٹے کے لیے تو ہم نے ان کو روک دیا نا ہر گناہ سے۔ تو انہوں نے فرمایا بس اتنا ہی کافی، ہماری نجات کے لیے یہی کافی۔ اور اسی طرح سارے ملک کا حساب کر لو کہ کتنے علماء پڑھا رہے ہیں، کتنے استاد پڑھا رہے ہیں، کتنے درس ہو رہے ہیں، اور کتنے اجتماع ہو رہے ہیں، کتنی دعوت ہو رہی ہے، کتنی تبلیغ ہو رہی ہے، تو ایک دن میں علماء یہ داڑھی والے تو لاکھوں بندوں کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، اور تم کہتے ہو فائدہ بھی کوئی نہیں۔ کوئی عقل کی بات کرو تو بس وہ پھر خاموش ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر زبان کو آپ اچھی طرح نہیں لگا سکتے ہو تو چپ کرو، اور جو آدمی زیادہ چپ رہتا ہے اور کم بولتا ہے وہ نقصان بھی کم اٹھاتا ہے۔ یہ ہمیشہ نقصان وہی اٹھاتے ہیں جو بڑ بڑ کرتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بک رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا تو آپ بچ گئے۔ لیکن اگر دنیا میں کنٹرول کر لیا، اب آخرت میں تم تدمدم کرو، حسرت کرو، ہائے کاش ہم نمازی ہوتے، ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہائے کاش ہم قرآن پڑھتے، کیا فائدہ؟ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو زمانہ ہی گزر گیا، وقت ہی گزر گیا۔ دیکھو نا، آپ امتحان کا پرچہ دینے جاتے ہیں، امتحان کے پرچے میں سوال آئے، آپ تینوں میں فیل ہو گئے، اور جب پرچہ ختم ہو گیا باہر آپ نے اب تو مجھے یاد آ گیا جی، ابھی میں جواب دے سکتا، اب جواب دینے کا کیا فائدہ؟ وہ تو جواب دینے کا وقت گزر گیا، وہ پرچہ اب آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، اس پہ آپ نے غلط جواب لکھ دیا، اب یقیناً فیل ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس وقت کی حسرت اور تندم جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن نے یہاں فرمایا ہے کہ اس وقت کافر بھی تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے
کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں لے جائیں گے تو اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، بھئی تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہائے ہم مسلمان نہیں، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم نے کبھی غریبوں پہ مسکینوں پہ رحم کر کے ان کو کھانا تک بھی نہ کھلایا، یعنی نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ بندوں کا حق ادا کیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو بس ہر بات کرنے والے کے ساتھ باتوں میں لگ جاتے تھے، اور ہم تو جھٹلاتے تھے کہ بابا نہ قیامت ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ موت آ گئی اور آج ہم جہنم کا کتاب ہے۔ تو لہذا اس دن کے افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے معاملات کا حساب کرو اس دن سے پہلے جب تمہارا حساب ہوگا، ابھی سے اپنا کھاتا ٹھیک کر لو، جب چیک کرنے والے آ گئے اور حساب شروع ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے میرے محبوب کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا منو کے شاء، اگر قیامت والے دن پوچھا گیا نا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تو سمجھ لو پھر عذاب آ گیا، کیونکہ کوئی جواب تو ہے نہیں، کون سے جواب ہے ہمارے پاس؟ یعنی اگر اللہ آپ سے پوچھے کہ جی آپ نے حرام کیوں کھایا تو کیا جواب دو گے؟ اچھا لگتا تھا؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے بتائیں مقصد ہے۔ ابھی یہ سوال جواب ذرا ابھی ہم غور کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندے تم داڑھی کیوں اڑاتے تھے، کیا کہو گے؟ جواب ابھی تو ذرا ہمیں بھی سمجھا دے نا، مولوی بے وقوف لوگ ہیں، آپ سے کوئی جواب سن لیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بات ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ یعنی آپ سے اگر کوئی پوچھے قیامت میں، اللہ پوچھے، فرشتے پوچھے، پیغمبر پوچھے کہ بھائی آپ داڑھی کیوں اڑاتے تھے، کیا جواب ہے؟ کیا کہو گے؟ مولوی نے کہا نہیں، آخر جواب کیا؟ کوئی تو سوچا ہوا ہوگا نا تم نے، آخر بھائی اتنے پڑھے لکھے لوگ جو داڑیاں مڈواتے ہو تو بہرحال تمہارے دماغ میں کئی جواب ہوں گے، تو اب ادھر ایک آدھا ہمیں بھی بتا دو کہ بھئی اگر قیامت والے دن یہ سوال ہو، اچھا بھی تم سے سوال ہو کہ تم نے زنا کیوں کیا، کیا جواب ہے؟ تم سے سوال ہو کہ تم نے خنزیر کا گوشت کیوں کھایا، تم سے سوال کیا جائے کہ بھئی تم نے شراب کیوں پیا، کیا جواب ہے؟ اچھا اللہ پاک پوچھیں گے بندے تم نے جھوٹ کیوں بولا، کوئی جواب بتائیں گے نا؟ آخر آپ نے کوئی سوچا ہوا ہوگا نا کہ جی بکرا کمزور ہوتا تھا، خنزیر موٹا تازہ تھا، گوشت اس کا چاہیے جواب دیں۔ جی شراب پینے کے بعد میرا عقل چلا جاتا تھا، میں بے وقوف ہو کے بس غم سے نجات پا جاتا، کہتے ہیں اس لیے پیتے ہیں کہ ہم تو غم مٹا رہے ہیں، وہ غم لگا رہے ہیں الو کے غم مٹا رہے ہیں۔ یہ کیا غم مٹا رہے ہو کہ جب ہو شاید وہ آدمی پاگلوں کی طرح پھر رہا ہو، آنکھیں سرخ، دماغ بھاری، سر اٹھا نہیں سکتا، پیٹ میں درد، منہ سے بدبو۔ آپ کبھی آپ ذرا جائیں نا کسی ڈاکٹر کے پاس کو کہیں گے ذرا مجھے الکوہل جو ہے نا اس کی خوشبو سنگلاؤ، بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کسی گدھے کا پیشاب ہو۔ ذرا آپ سمجھیں، دیکھیں نا آخر اس کے لیے جو لوگ مر رہے ہیں کوئی ذائقہ اچھا ہے، خوشبو اچھی ہے کیا؟ کوئی جواب؟ اللہ فرمائے کہ تم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ جی محمد رسول اللہ۔ بھئی حضور پاک کی داڑھی مبارک تھی؟ ہاں جی تھی، تو آپ نے کیوں نہیں رکھی؟ جی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، میری بیگم ناراض اور داڑھی رکھتا اللہ میاں تو میں لوگوں کی عورتوں کو کیسے چھیڑتا، وہ تو کہتی ہے داڑھی والا ایسے دور ہو جاؤ، یہی جواب دو؟ نہیں، کوئی جواب سوچا ہوگا نا آپ نے، چلو 2-4 دن سوچ لو پھر مجھے سمجھا دیں، تاکہ ہم بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ بابا جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ان کے پاس بھی دلیل ہے، جواب ہے۔
دیکھو نا، ایک کافر ہے، مشرک ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، جھوٹی سچی دلیل تو وہ بھی دیتا ہے نا۔ ہندو ہیں، دیوی دیوتا کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی بیٹھو، کوئی نہ کوئی جھوٹی سچی دلیل تو وہ بھی دے گا۔ گنگا جمنا پر وہ بھی تمہیں تقریر جھاڑ دے گا باقاعدہ کہ یہ کیسے پوتر ہے اور یہ کہاں سے نکلتی ہے، اور یہاں کتنے بڑے بڑے ہمارے دیوتاؤں نے بڑے بڑے یہاں بیٹھ کے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اور اس کا چشمہ جو ہے نا بالکل وہ جنت کی ابتدا سے نکل رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی جھوٹی سچی دلیل وہ دے گا۔ آخر تم بھی تو مجھے دلیل دو نا بھائی کہ بھی داڑھی ہم اس لیے مڈاتے ہیں، خارش ہوتی۔ چلو 2-4 دن سوچ لو، پھر مجھے لکھ کے بھیج دینا۔ میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ کس نے بتایا ہے سوال کا جواب، میں بہرحال یعنی کچھ سمجھ لوں گا کہ بھئی تمہارے پاس بھی کوئی فرشتوں کو گلے لگنے کے لیے مواد ہے تمہارے پاس۔ جب اللہ کے فرشتے آئیں گے نا جی گرز لے کر، تو تمہارے پاس ایسے سوال جواب ہوں گے کہ تم ان کو حیران کر دو گے، بحث کرو گے باقاعدہ۔ اور جب دلیل دو گے تو فرشتے کہیں ہاں جی دلیل تو اس کی بڑی مضبوط ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے 2-4 سوال جواب مجھے بھی سکھاؤ تاکہ میں پھر لوگوں کو بتلاؤں کہ بابا ہم مولوی دھوکے میں ہیں، یہ لوگ جو داڑھی مڈاتے ہیں ان کے پاس بڑا جواب ہے۔ یہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، ان کے پاس بڑے فائدے ہیں۔ تو ذرا آپ بتائیں، دیکھو ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، اگر کوئی بلا تو ہے نا کہ سارے گھر کا مال ہار جاتا ہے۔ جوا کھیلنے والا آپ نے کبھی دیکھا ہے سرسبز ہوا ہو؟ ایک دن 2 لاکھ جیتے گا، دوسرے دن انشاءاللہ 2 کروڑ ہارے گا، ساری زندگی بیک ہی مار۔ اچھا جو آدمی کسی سے قرضہ لے کے کھا جائے، آپ دیکھیں ساری زندگی وہ اسی طرح ذلیل رہے گا۔ جو آدمی اپنے بزنس میں جھوٹ بولے، آپ دیکھیں 2 سال 3 سال کب تک جھوٹ چلے گا، پھر سڑک پہ آ جائے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ پھر کیوں آدمی جانتا بھی ہے بھی اس میں برائی ہے، ہلاکت ہے، پھر کیوں کرتا ہے؟ بہرحال آپ کے پاس لازم کوئی دلیل ہوگی، آپ سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ نے آخر اللہ کو، فرشتوں کو، حضور پاک کو جواب دینے کے لیے کوئی مٹیریل تو رکھا ہوگا نا اپنے پاس کہ جب حوض کوثر پہ جائیں گے تو ہم یہ جواب دیں گے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جائیں گے تو یہ جواب دیں گے۔ اور حضرت ہمارے طریق قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں وکیل صاحب لطف تو اس وقت ہوگا نا جب حضرت علی میدان میں کھڑے ہوں گے اور یہ سارے گلابے کنٹھے، اتنی بڑی بڑی انگوٹھیاں، ہر انگوٹھی میں انگوٹھیاں، ہاتھ میں لوہے کے بیت، گلے میں زنجیر، اور سر کے بال بڑے ہوئے، داڑھی مڈی ہوئی، مونچھیں بڑی ہوئی، علی کے ماننے والے علی علی کر کے آئیں گے، حضرت علی کی رونق بڑی لگے گی کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد تو داڑھی والے، قرآن والے، حفظ والے، حافظ، عالم، دین والے، اور حضرت علی کے بعد یہ کھڑے ہوں بلنگ دھڑنگ۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت علی کی رونق بڑی بڑھائیں گے، بڑی حضرت علی کی شان بلند کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ہم تو بس یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، باقی اب تو لوگ کہتے ہیں جی دعاؤں میں بھی اثر نہیں، لیکن ہمارا تو یقین ہے کہ دعاؤں میں اثر ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ دعاؤں میں اثر ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا کیا بلائیں ڈالی اس کا، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کا فائدہ نہیں، دعا کبھی خالی نہیں۔ اب جناب فرماتے ہیں اخبار يندمون على ما كانوا فيه من الكفر، جو کفر کرتے رہے اب ندامت کریں گے، ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين، اب تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ونقل السدي في تفسيره بسند مشهور عن عباس بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ان كفار قريش لما عرضوا على النار تمنوا لو كانوا مسلمين۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب کفار قریش کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا
اس وقت تمنا کریں گے کہ آئے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. وقیل ان المراد ان کل کافر یود عنده اعتذار ولو کان مؤمنا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہر کافر جب موت کا وقت آتا ہے اور ملائکۃ العذاب کو دیکھتا ہے تو اس وقت بھی تمنا کرے گا اور قیامت میں بھی تمنا کرے گا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. وقیل هذا اخبار عن یوم القیامہ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ قیامت والے دن کی خبر اللہ نے دی ہے، جیسے فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یا مخاطب جب ان لوگوں کو، کافروں کو جہنم پہ کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جاتا اور ہم اب بالکل اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ہم ایمان لے آتے. وقال سفیان الثوری عن سلمة بن قہیر نبی الظاہری عبد اللہ فی قولہ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال هذا في الجهنميين إذ رأوهم يخرجون من النار. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب جہنم والے جہنم میں ہوں گے اور مسلمان گناہگاروں کو اللہ کسی کی شفاعت سے نکالیں گے، وہ دیکھیں گے یار مسلمان تو نکل رہے ہیں، کہتے ہیں ہائے ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی نکل جاتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کلمے پڑھنے والا جتنا بھی گناہگار ہے وہ شفاعت انبیاء، شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت قرآن، شفاعت حملت القرآن، اولیاء اللہ، ان کی سفارشوں سے اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے. تو جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان تو بھائی جہنم سے جا رہے ہو گئے، ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی جہنم سے نکل جاتے. اس لیے کہتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال ابن جریر حدثنا مسدنا قال حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم قال حدثنا ابي فروة الابدي ان ابن عباس وانس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يتأولان يا يوم يبعث الله الخطايا المسلمين مع المشركين في النار. قال فيقول لهم المشركون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. قال فيغفر الله لهم برحمته يرحمهم وذلك حين يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ قیامت والے دن جب مشرک بھی جہنم میں ہوں گے اور گناہگار مسلمان بھی جہنم میں ہوں گے تو اب کافر ان کو کہیں گے او بابا چلو ہم تو کافر تھے، ہم تو مشرک تھے، غیر اللہ کے پجاری تھے، تم تو خدا کو مانتے تھے نا، تم بھی تو جہنم میں ہمارے ساتھ پڑے ہو، تمہیں کیا فائدہ ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال آئے گا اچھا میرے ماننے والوں پہ، تو اللہ اپنی رحمت سے حکم دیں گے کہ جو بھی جہنم میں کلمے پڑھنے والا ہے نکال دو. تو جب ان کو نکلتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم نکل جاتے. وقال عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن حماد بن ابراهيم بن حسين بن جاد قال يقول عنا الموحدين ما اغنى عنكم ايمانكم فإذا قال ذلك قال لو اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جب مشرکین جہنم میں ہوں گے تو ایمان والوں سے، توحید والوں سے، موحدین سے کہیں گے او بابا تمہیں توحید نے کیا فائدہ دیا، تمہیں ایمان نے کیا فائدہ پہنچایا، تم بھی تمہارے ساتھ جہنم میں پڑے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو. اس وقت کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین. وهكذا روى الرزاق وقتادة وبالآد وغيرهم وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة.
قال الحافظ وابو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن باز الأخرم قال حدثنا محمد بن منصور الدوسي قال حدثنا صاحب الجهبذي وابن علي يا موسى قال حدثنا مال بن واسن يعقوب بن نباتة عن عبد الرحمن الأغر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل الله إذا ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار فيغضب الله لهم ويخرجهم يلقيهم في النار لا يعرف يبرؤون من حركهم كما يبرأ القمر من خسوفه ويدخلون الجنة يسمون فيها الجهنميين فقال يا أنت سمعت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت سمعت رسول الله يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم أنس بن مسعود يقول هذا. ثم قال تفرد به الجبل. اس حدیث میں اس روایت مبارک میں حضرت انس فرماتی ہیں ان ناسا من اہل لا الہ الا اللہ. اب یاد رکھو کہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ کس میں ہوں گی. بعض مسلمان تو ایسے ہیں نا کہ موت بھی ایمان بھی آئی اور گناہ بھی نہیں, یا گناہ ہے اور سچی توبہ کر لی پھر بھی گناہ ختم ہو گئے. اچھا بعض مسلمان ایسے بھی ہوں گے بیچارے جن کو توبہ بھی نہیں ملی لیکن ہیں مسلمان. اب قیامت میں اللہ چاہے تو ان کو بھی بات ہے 10 سال کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے. تو اس لیے بہرحال اہل کبائر جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. اگر آدمی نے دنیا میں سچے دل سے توبہ کر لی, اور توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو گناہ کیا اس پہ شرمندہ ہو اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور پکے دل سے فیصلہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ 3 چیزیں ہوں تو پھر توبہ ہوتی ہے. یہ توبہ نہیں ہوتی کہ زبان سے کہتے ہو لاکھ لاکھ توبہ, میری اللہ لاکھ لاکھ توبہ اور میری اللہ لاکھ لاکھ, تم حرم سے نکلو تو پھر وہی کام شروع. یہ توبہ نہیں ہوتی. یہ تو نعوذ باللہ استہزاء ہوتا ہے. ڈر ہے کہ اللہ ہمیں اس میں پکڑ نہ لے کہ ایک گناہ کرتے ہو پھر توبہ کر کے مذاق کرتے ہو میرے ساتھ, تم میری قدرت کو اور میرے جلال کو آزماتے ہو. تو بہرحال جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں لات عزا کے پجاری ہوں گے, مشرکین ہوں گے, غیر اللہ کی منتیں ماننے والے ہوں گے. تو وہ ان سے کہیں گے بابا چلو ہم نے تو اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارا, لیکن تم تو توحید والے تھے, ایمان والے تھے, موحد تھے, لا الہ الا اللہ, تم کیسے آ گئے جہنم میں؟ تو ان کی وجہ سے اللہ کو جلال آئے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو جہنم سے نکالو, اور جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ ان کا نہر الحیات, جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام ہوگا نہر الحیات. اللہ حکم دیں گے کہ ان کو اس نہر میں غسل دو. تو جب ان لوگوں کو اس نہر میں غسل دیا جائے گا تو وہ جو جہنم کا اثر تھا آگ کا وہ ایسے نکل آئیں گے کہ جیسے بادلوں سے چاند نکل آتا. ایسا اللہ ان کو جمال عطا فرمائیں گے. تو ان کو پھر اللہ جنت میں بھیجیں گے, لیکن جنت والے بھی کہیں گے یار یہ وہی ہے وہ جو جہنم میں رہ گئے تھے نا, یہ جہنم دیکھو اللہ نے ان کو بھی نکال دیا. تو اس وقت کافر جو ہے کہیں گے کہ ہائے ہم بھی مسلمان ہو گئے. تو جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی اور یہ حدیث مبارک بیان فرمائی تو ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت انس سے کہ انت سمعت من رسول اللہ, یہ حدیث مبارک تم نے حضور سے سنی ہے؟ تو حضرت انس غصے میں آ گیا, فرمایا تم نے پتہ نہیں کہ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ پر جھوٹ بولے یعنی مجھ سے حدیث نہ سنے اور نسبت کرے وہ تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ خود بنا لے. جب اللہ کے نبی کی تو میں نے یہ حدیث بھی سنی ہے تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. الحدیث الثانی قال الطبرانی حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابو الشعثاري بن الواسطي قال حدثنا خالد بن الاشعري عن سعيد بن ابي برزة النبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع النار في النار
ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين لم تكونوا مسلمين قالوا بلى قالوا فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار قالوا كان لنا ذنوب فأخذنا فيها وسمع الله ما قالوا ومن قال من النار من أهل القبلة واخرجوا فلما رأى ذلك من بكى الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فلنخرج كما خرجوا قال تعالى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ام بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ آقا انعامدار سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اجتمع قیامت والے دن جب جہنم میں جہنمی اکٹھے ہوں گے ومعهم من شاء اللہ اور اس جہنم میں جن کو اللہ چاہے گا مسلمان بھی ہوں گے قال الکفار للمسلمین وہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے الم تکونوا مسلمین کیا تم لوگ مسلمان نہیں تھے وہ کہیں گے ہاں مسلمان تھے قالوا فما اغنى عنكم الاسلام پھر تمہیں اسلام نے کیا فائدہ پہنچایا تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہو وقد صرتم معنا في النار قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها اب مسلمان کہیں گے کہ بھائی ہمارے بھی گناہ تھے ہم ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہیں فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ جو مسلمان کلمے والے ہیں ایمان والے ہیں ان کو جہنم سے نکالا جائے فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا جب وہ مسلمانوں کو نکلتے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم بھی جہنم سے نکل جاتے جیسے مسلمان نکلے ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میرے آقا نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تو اس حدیث مبارک میں بھی اب مفسر بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے جب یہ آیت پڑھی تو استعاذہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحدیث الثالث قال طبرانی وحدثنا موسیٰ بن ہارون قال حدثنا اسحاق بن راہویہ قال قلت لأبي أسامة حدثكم أبو روح أحدثكم رسمتين وأذكر النساء بن شيخ قال سألت عن سيد الخدري فقلت له هل سمعت رسول الله يقول في هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال نعم سمعته يقول يخرج الله ناس من النار بعد ما يأخذ نقمته منهم وقال لما أدخلهم الله النار قال كنتم تزعمون أنكم أولياء الله وتباركم على في النار اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن جب جہنم میں ہوں گے تو کافر مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم تو اللہ کے ماننے والے تھے اللہ کے دوست تھے پھر تم کیوں جہنم میں پڑے ہو فَإِذَا سَمِعَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ لَهُمْ اب اللہ حکم دے دیں گے کہ جو شفاعت کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی شفاعت کریں وَتَشْفَعُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ اللہ کے فرشتے بھی شفاعت کریں گے اللہ کے انبیاء بھی شفاعت کریں گے وَيَشْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ مومن بھی شفاعت کریں گے حَتَّى يَخْرُجُوا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا
فإذا رأى المشركون ذلك قالوا يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم. اب کافر بھی تمنا کریں گے کہ ہے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، جیسے آج ان کے سفارشی ہیں، ہمارا بھی کوئی سفارشی ہوتا اور ہم بھی جہنم سے نکل جاتے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم فيقول بعذاب النار يمرقون من الجنة ذلك أسوانهم فأقر به أبو أسامة وقال نعم. چونکہ وہ جہنم میں جانے کی وجہ سے کچھ سیاہی کا اثر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ جنت کی نہر الحیات میں ان کو غسل دو. تو جب ان کو وہاں غسل دیں گے تو وہ ساری سیاہی وغیرہ جو ہے ختم ہو جائے گی. الحدیث الرابع قال ریاض بن علی حسین قال حدثنا عباس بن الولید قال البرصي قال حدثنا مسكين ابو فاطمة قال حدثني اليمان بن يزيد محمد بن جبير عن محمد بن علي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه على قدر ذنوبهم وأعمالهم. حضور پاک نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو گھٹنوں تک آگ نے پکڑا ہوگا، بعض کو آگ نے کمر تک پکڑا ہوگا اور بعض کو آگ نے گردن تک پکڑا ہوگا. ان کے جیسے جیسے گناہ ہوں گے اتنی سزا ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْكُثُ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا. اور بعض وہ ہیں جو جہنم میں 1 مہینے رہیں گے پھر نکالے جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْكُثُ فِيهَا سَنَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا. اور بعض ہیں جو 1 سال جہنم میں رہیں گے لیکن نکالے جائیں گے. وَأَطْوَلُهُمْ فِيهَا مَكْثًا بِقَدْرِ الدُّنْيَا مُنْذُ يَوْمَ خُلِقَتْ إِلَىٰ أَن تَفْنَىٰ. اور سب سے بڑی سزا اس کو ہوگی کہ جو دنیا کے مقدار کی مدت جو ہے جہنم میں رہے گا. جب دنیا جب سے بنی ہے اور جب فنا ہوگی تو اتنی مدت تک وہ جہنم میں رہے گا. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُخْرِجَهُم مِّنْهَا قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ وَمَنْ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ وَالْأَوْثَانِ لِمَنْ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ. اب یہود نصارہ اور دیگر ادیان کے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے توحید والوں سے آمنتم باللہ وکتبہ ورسلہ. تم لوگ تو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے. فنحن وانتم اليوم فی النار سواء. لیکن آج جہنم میں تو ہم برابر پڑے ہیں، تم بھی جہنم میں پڑے ہو، ہم بھی جہنم میں پڑے. فَيَغْضِبُ اللَّهُ لَهُمْ غَضَبًا لَمْ يَغْضِبْهُ لِشَيْءٍ مِّمَّا مَضَىٰ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے. فَيُخْرِجُهُمْ إِلَىٰ عَيْنِ الْجَنَّةِ. اللہ حکم دیں گے نکالو ان کو جہنم سے اور جنت کی نہر پہ لے جاؤ اور اس سے غسل دے کر ان کو جنت میں داخل کرو. تو اس وقت پھر حسرت سے کہیں گے کافر کہ ہائے ہم بھی مسلمان ہوتے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ لَهُمْ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ. یہ اللہ کی طرف سے بڑی سخت تحدید، چھوڑ دیں ان کو کھائیں پیئیں، چند روزہ زندگی کے فائدے اٹھا لیں پھر یہ جان لیں گے کہ ان کو کیا عذاب ملے گا. وَلِهَٰذَا قَالَ إِلَيْهِمُ الْأَمْرَيْنِ التَّوْبَةُ وَالْإِنَابَةُ. اور ان کو امیدوں نے توبہ سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے روک رکھا ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَيْ عَاقِبَةَ أَمْرِهِمْ. ان کو اپنا انجام جو ہے معلوم ہو جائے گا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. جو خبردار مالک اللہ بارک کیا مجرم. اللہ نے فرمایا ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے
کسی بستی والوں کو ہم برباد نہیں کرتے جب تک کہ ہماری حجت پوری نہ ہو جائے۔ وَإِنَّهُ لَا يُخْرُمُ مُتْنُحَانَ عَلَىٰ مِنْ مِيقَاتِهِمْ، اور پھر جس بستی والوں کا وقت مقرر ہے پھر وہ پیچھے نہیں ہوتا نہ آگے ہوتا ہے۔ وَهَذَا تَنْبِيهٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَإِرْشَادٌ لَهُمْ إِلَى الْإِقْلَاعِ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْعِنَادِ وَالْإِلْحَادِ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَ بِهِ الْهَلَاكَ۔ ان آیات میں اللہ نے اہل مکہ کو تنبیہ کی، تحدید کی کہ خبردار تم بھی شرک میں مبتلا ہو، تم بھی میرے مدنی پاک کی تقدیب میں مبتلا ہو، اور تمہارے ہلاک کا بھی ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گا تو نہیں بچ سکو گے۔ واللہ تعالی اعلم علمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کہتے ہیں جی کہ تقدیر کیا ہے اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مسائل تقدیر میں بحث کرنے سے منع کیا، کیونکہ یہ مسائل اتنے اہم ہیں، ادق ہیں، مشکل ہیں کہ عام بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ باقی جس آدمی کا تقدیر پر ایمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، ایمان کی شرائط میں ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ کی جو قضاء و قدر ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ہمارا اس پہ ایمان، خیر ہے شر ہے جو بھی ہے ہمارا ایمان۔ تقدیر یہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے سے بھی ہزاروں سال پہلے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تبارک و تعالی نے قلم پیدا فرمایا اور اس تقدیر کے قلم کو حکم دیا کہ اکتب، لکھو۔ یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، کہ جو ہو گیا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا سب لکھ دو، اور لکھنے کے بعد اس کو لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ اب جب فرشتے نصب کرتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ باتیں تو اللہ نے پہلے لکھ کے رکھ دی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو آج کوئی موت آتی ہے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی ملک پہ تباہی نازل ہوتی ہے، کہیں بربادی نازل ہوتی ہے، کہیں آبادی ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی تقدیر میں پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اور مسلمان کا کام یہ ہے وہ اس پر ایمان لائے اور بلا وجہ اپنے عقل نہ دوڑائے، بلا وجہ ان مسائل میں نہ الجھے۔ تم اتنا علم حاصل کرو جتنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان میں آدمی کبھی نہ پڑے، کیونکہ شیطان دراصل دماغ میں وساوس ڈالتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ تو اسی طرح چلاتے چلاتے کہتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو معنی یہ ہے کہ وہ کفر میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے انسان کا کام ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو الاول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء۔ سب سے پہلے بھی اسی کی ذات ہے جب کچھ نہیں تھا، اور سب سے آخر بھی اسی کی ذات ہے جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات ہی ہوگی، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ قابل ہلاک و قابل فنا ہے۔ صرف میرے اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی ہے، دائم ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ لہذا ایسے مسائل میں نہ الجھا کریں، اور اگر تقدیر پہ ایمان نہ ہو تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ جو بچے چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ کافروں کے بچے ہیں، وہ مر جاتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ اس میں علماء کرام کے دو قول۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ ایک راحت کی جگہ تو بنائیں گے، لیکن وہ جنت میں بھی نہیں ہوں گے، جہنم میں بھی نہیں ہوں گے، درمیان میں اعراف ایک جگہ ہوگی، وہاں رکھا جائے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں تو بھیجیں گے لیکن وہ مومنین کے خدام کی طرح کام کرے۔ لیکن بہرحال راجح قول مفسرین کا یہی ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے،
کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے بالکل وہ فطرت پہ ہے. فابواہ یحودانہ، اگر ماں باپ یہودی ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہیں تو مسلمان بنا دیتے ہیں. تو جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ دین فطرت پہ ہے، اسی دین فطرت پہ وہ مر گئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرمائے. کعبۃ اللہ پہ نظر جما کے آدمی بیٹھ جائے اور 3 دفعہ نظر کو جھپکے تو وہ 3 نظریں شمار ہوں گی، ایک کیوں ہوگی؟ کعبۃ اللہ پہ ایک دفعہ نظر ڈالی، بند کیا، پھر ڈالی، دوسری نظر ہے، پہلی کیوں ہے؟ تو بہرحال کعبۃ اللہ پر نظر ڈالنا جو ہے یہ علامت رحمت ہے اور اللہ کی رحمت سے حصہ ملتا ہے. کعبۃ اللہ پہ نظر ڈالنا، قرآن شریف کھول کے دیکھ رہا ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا بیچارہ، پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور اپنے والدین کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالنا، یہ بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ اپنے والدین کو ساتھ دیکھے جب ادب سے محبت سے، کہ والدین خوش ہو جائیں. یہ نہیں کہ والدین دیکھیں تو آگ لگ جائے اور بیچارے اندر باہر جلتے جائیں کہ یہ اولاد بھی ہونی تھی، اللہ سب کی اولادوں کو اچھا بنائے. کہتے جی کہ کھانا کھانے میں داہنا ہاتھ استعمال کیا جائے، ہاں بالکل، لیکن یہ معنی نہیں کہ بایاں کاٹ کے پھینک دیا جائے، اس سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن کھانے میں داہنا استعمال کرو. اب یہ تو نہیں پکڑو بھی نہ، برتن بھی نہ لو، کوئی چیز اٹھاؤ بھی نہیں. اللہ نے ہاتھ دیا ہے، مانا یہ ہے کہ مومن کے لیے داہنا استعمال، کیونکہ وہ قیامت میں بھی انشاءاللہ اصحاب الیمین ہوں گے، اصحاب المیمنہ ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے کام جو ہیں وہ ہمیں داہنے ہاتھ سے کہ پانی پینا ہے تو داہنے ہاتھ سے پئیں، کھانا کھانا ہے تو داہنے ہاتھ سے کھائیں، اگر آپ نے کنگھی دینی ہے تو داہنی طرف سے شروع کریں، اگر آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے تو داہنا پاؤں پہلے رکھیں. تو یہ ساری مومن کے لیے ایک تعلیم ہے. یہ معنی نہیں کہ دوسرے ہاتھ کو استعمال ہی نہ کرو، کئی چیزیں ہیں جس میں آدمی کو دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں سبز پگڑیاں باندھتے ہیں، تو جو باندھتے ہیں ان سے پوچھو، ان کا بھی میں ٹھیکیدار ہوں. یعنی پگڑی وہ باندھتے ہیں، پوچھو مجھ سے، میرا کیا ہے، مجھے کیا پتا بھی کیوں باندھتے ہیں، پوچھ لو. کچھ جو ہے وہ کلیجی رنگ کی باندھے، وہ ان سے پوچھو. تم نے جان چھڑائی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں باندھ، نہ باندھے ہوئے نہ پوچھیں، ٹھیک ہے. جب وہ ہوگا ہی نہیں، نہ کالا نہ نیلا نہ پیلا نہ سیدھا، بھی امان اللہ. اللہ کے بندے ان سے پوچھو بھی کیوں باندھتے ہیں، اللہ عالم، ان کو یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا اس لیے باندھتے ہوں گے، بھی جنت کا رنگ ہے، بس اللہ عالم، خدا جانتا ہے کیوں باندھتے. جی کہ ہم پتہ نہیں ایسے کریوں میں، بہرحال زمزم کا پانی آتا ہے جو بچ جاتا ہے، آپ بھی استعمال کریں. زمزم کا پانی سب کے لیے ہے، جب بچ جائے یہ تھوڑا کہ پھینک دو، بالکل استعمال کریں. کہتے جی کہ میں اپنے گھر پہ ہر سال قربانی دیتا ہوں، یعنی آپ الحمدللہ صاحب نصاب ہیں، امیر آدمی ہیں، اپنے ملک میں آپ ایک بکری قربانی کی عید پہ کرتے ہیں، تو آپ کو سارے گھر والوں کی کرنی ہے. جو جتنے بندے گھر میں ہیں نا، چاہے دودھ پینے والا بچہ ہو اس کی بھی کرنی ہوگی. ایک آدمی نے جدہ سے آتا ہے اور احرام جدے سے باندھتا ہے، مکہ مکرمہ میں آ کے عمرہ کرتا ہے، عمرہ اس کا ٹھیک ہے، لیکن وہ سر جو ہے وہ واپس جدے میں جا کے مڑاتا ہے، پھر دم پڑ گئی. سر بھی اس کو اللہ کے حرم میں مڑانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے فرمائے تو آپ نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ حرم میں مڑایا.
صرف حج میں حکم ہے کہ مینا میں مڈانا سنت ہے، لیکن مینا بھی تو حرم میں ہے، مینا حرم میں ہے، مزدلفہ حرم میں، وہ حرم تو عرفات کے قریب جا کے ختم ہوتا ہے۔ اگر آدمی جدے میں جا کے سر مڈائے تو دم پڑ جاتی ہے، لیکن ایک راستہ ہے تمہارے لیے کہ اگر آدمی ایک ہی غلطی 2 دفعہ کرے، 4 دفعہ کرے تو دم ایک دینے سے بچ جائے گا۔ تو تم نے 10 دفعہ غلطی کی ہے، اب دم دے دو، آئندہ نہ کرنا۔ کہتے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے تو وہ کون سا دریا تھا؟ اللہ عالم، میں تو اس دریا میں تھا نہیں، نہ قرآن نے نام لکھا ہے، صرف اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا جب انہوں نے پار پہنچا دیا کنارے پر تو اس کا ایک پھٹا جو تھا وہ توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے، انہوں نے فرمایا خرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام عجیب ہو کہ بس وہ بیچاروں نے ہمیں پہچانا، عزت کی، احترام کیا، کشتی میں لائے، دریا کے کنارے اتارا، آپ نے غریبوں کی کشتی توڑ ڈالی تاکہ وہ ڈوب مرے، اچھا بدلہ دیا ہے آپ نے۔ تو اللہ نے یہ تو ذکر کیا ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے، یہ نہیں ذکر فرمایا کہ وہ دریا کون سا تھا۔ تو جب اللہ نے نہیں فرمایا تو مولوی مکی تو نہیں کہہ سکتے۔ تم عقل لڑا سکتے ہو تو لڑا لو، جا کے دریا ڈھونڈ لو، یا تو قرآن بتلائے یا حضور بتلائے، ہمیں کیا پتا۔ جس چیز کو اللہ کا قرآن نہ بیان کرے بس چپ کر جائے، اصولی بات۔ یہ ڈھونڈتے رہے، یہ تاریخ کا کام ہے، تاریخ تلاش کرو تو مل جائے گا، لازمی بات ہے تو اسی عرب کا علاقہ، یہی شام وغیرہ یہی علاقہ ہے، یعنی بیت المقدس ہے، یہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہی جو عرب کے اندر دریا ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا واقعہ انہی علاقوں میں۔ اب وہ متعین کون سی جگہ ہے؟ جب اللہ کا قرآن نہیں بیان کرتا تو ہم کہاں سے بیان کریں؟ ان کو شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو سوال ڈھونڈنے کا۔ تو اللہ کے بندے، ہمیں آج کا پتہ نہیں ہے اور تم 4000 سال پہلے کی بات پوچھ رہے ہیں، یا تو اللہ کا قرآن بتائے تو ہم بتا دیں گے، لیکن اگر اللہ قرآن میں ذکر نہ کرے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ اپنا وقت خراب کریں اور سابقہ کتابیں ڈھونڈیں اور اسرائیلی روایات کا سہارا لیں اور ان میں اللہ عالم کتنا جھوٹ ہو اور کتنا سچ ہو۔ بس ایک دریا تھا، کوئی بھی تھا۔ میرے کچھ دوست ہیں، وہ اپنے فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، تو میری بیوی بھی آ سکتی ہے ان کے ساتھ؟ بالکل نہیں، تمہارے دوست اس کے محرم تھوڑے، تمہارے دوست کے ساتھ تمہاری بیوی نہیں آ، یہی دوست تو بیڑا غرق کرتے ہیں۔ کبھی دشمن تو حملہ نہیں کرتا ہے، وہ تو یا تو مال ڈالے گا یا اغوا کر لے گا، یہ بربادی جو ہوتی ہے روز کی یہ تو دوست کرتا ہے۔ دیکھو نا، جو دشمن ہے یا تو حملہ کرے گا تمہارے گھر کو مار دیا یا پکڑ کے لے گیا، یہ روز کا جو گھر برباد ہوتا ہے یہ دوستی تو کرتے ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں، کھاتے ہیں اور وہی منہ کالا کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی دوست کے ساتھ اپنی بیوی کو سفر کی اجازت نہ دو، ملنے کی اجازت نہ دو، کبھی کسی دوست کے ساتھ گپ شپ نہ ہو۔ گپ شپ دوست تمہارا ہے، تمہاری بیوی کا ہے، بالکل اس کا سفر جو ہے بغیر محرم کے حرام ہے۔ میرے بعض دوست جو ہیں وہ حجام کا کام کرتے ہیں، سالون میں داڑھی بھی مونڈتے ہیں، ناجائز ہے، گناہگار ہیں، اور اس کی اجرت لینا اور کھانا حرام ہے، کہ جو کام اللہ نے گناہ کر دیا ہے پھر اس پر عمل کر کے مزدوری بھی لو۔ اس لیے اس کام سے توبہ کرو، کوئی اور کام ڈھونڈ لو، اور اگر اور کام نہیں ملتا ہے تو صرف یہ کام حرام جو ہے وہ نہ کرو۔ وہ ہمارے مدرسے میں ایک دفعہ پرانی بات ہے، وہ بیچارے ایک حجام نے تقریر سنی مولوی کی، اس نے قسم کھا لی کہ جی میں تو نہ داڑھی مونڈوں گا نہ انگریزی بال بناؤں گا،
اب وہ جناب بیچارہ 4-5 دن بیٹھا رہا، شام کو گھر جائے تو بیوی ڈنڈا لے کے کھڑی ہو بھی، کیا کما کے لے آتا، کیا کروں؟ آتے ہیں داڑھی منڈانے والے، وہ تو میں مونڈتا نہیں۔ آتے ہیں کہ انگریزی بال بناؤ، میں بناتا نہیں، کیا کروں؟ بیٹھا ہوں بھوکھا دکان پہ۔ انہوں نے کہا اچھا تقریر کی مولوی صاحب نے، ہمارے بچے بھی بھوکے مر گئے۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، بھوکے مرو یا کھاؤ، بہت زیادہ تنگ ہو تو مجھ سے طلاق لے لو، میں نے توبہ کر دیا، میں داڑھی نہیں مونڈوں، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں اب حضور کے سامنے قیامت میں جاؤں تو کیا کہوں گا؟ یا رسول اللہ میری روزی یہی تھی کہ اس طرح لے کے تیری سنت کو چلاتا تھا سارا تھا، بس میں نے توبہ کر۔ وہ جناب 8-10 دن بیچارے نے پریشانی کے گزارے۔ مدرسے والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کہا تم صرف طالبوں کی حجامت کرو، لوگوں کے بعد جائیں 10 گاہک، اس کے بعد 200 طالب کی لائن لگی۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا کہ میں ساری زندگی نہیں کما سکتا، کہ جتنے داڑھی والے، جتنے عالم، جتنے قاری، جتنے مدرس، جتنے طالب العلم، سب اسی کے دکان پہ آئے۔ اچھا اب بعض لوگوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے بھی داڑھی مونڈنی چھوڑ دی، انہوں نے کہا یار ادھر روٹی زیادہ ملتی ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے نا، لوگ تو فائدے کو دیکھتے ہیں۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال سناتے تھے کہ 2 میمنوں کا حساب ہوا قیامت والے دن، ہوگا یا ہوا، ایسی مثال تھی اور حقیقت تھوڑی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ میاں ان کے عمل صالح اور گناہ دونوں برابر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بتاؤ بھی تمہیں کہاں بھیجیں، تمہارے عمل اور اچھے بھی برے برابر۔ انہوں نے کہا اللہ میاں جہاں 2 ٹکے کا فائدہ ہوا میں بھیج۔ تو اصل بات تو ہے نا جی، 2 ٹکے کمانے والی وہ جہاں ملے۔ بہت سارے لوگوں نے برداری مونڈنا چھوڑ، انہوں نے کہا جاؤ دکان تو چلتا ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ میرے پیسے بینک میں ہیں، سال پورا ہونے میں 2 مہینے باقی ہیں، جب 2 مہینے گزر جائیں، سال پورا ہو جائے، زکوٰۃ دو، پہلے بھی دینا چاہو دے سکتے ہو۔ ایک آدمی نے بیت اللہ کے 3 چکر لگائے، کوئی کام یاد آ گیا تو وہ طواف چھوڑ کے 2 رکعت پڑھ کے، وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف پورا کرو، 3 چکر سے طواف نہیں ہوتا۔ ایک نیت میں 2 طواف نہیں ہوتے، ایک طواف ختم کر کے پھر دوبارہ آ کے نیت کریں ابتدا سے، پھر وہ طواف پورا کریں اور بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھیں۔ تو سمجھائے بسوں کی ٹکٹ لیتے ہیں نا مہینے کی، تو مہینے کی ایک ہی دفعہ طواف کی نیتیں کر دیں۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے زیادہ خوف یہ ہے کہ میری امت میں جو باہمی اختلافات میں مبتلا ہو، یعنی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تو واقعہ یہی ہے کہ صحابہ شرک سے، گناہوں سے پاک رہے، لیکن اختلاف تو ہو گئے، آپس میں لڑائیاں ہو گئیں، صحابہ شہید ہو گئے، جھگڑے ہو گئے۔ تو جو حضور نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج امت کا حال دیکھا نہیں ہے، ہر ایک مسجد میں 8